یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائے گا کہ ان کے نام کس طرح رکھے جاتے ہیں، ان کے ناموں کی تبدیلی کیسے ہوتی، اور پھر یہ ناموں کی تبدیلی کا حکم کون دیتا۔ اب آتی ہیں کہ صحابہ کرام ان دونوں شہزادوں کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ یہ جو شہزادے ہیں حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ادب صحابہ کرام کتنا کرتے ہیں۔ تو کتاب ہے ابن عساکر، اس کی جلد نمبر 13 میں یہ روایت موجود ہے۔ مدرک ابو زیاد وہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قلنا فی سلطان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم، بہت بڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تفسیر ابن عباس ان سے مروی، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے، وہاں اور بھی لوگ موجود تھے، اور ان لوگوں میں حضرت امام حسن اور امام حسین بھی، یہ دونوں شہزادے بھی اس باغ میں تھے۔ وہاں نشست ہوئی، اور جب وہ نشست ختم ہوئی، جانے لگے، آپ کھڑے ہوئے اور وضو کیا۔ تو کہتے ہیں ثم قدمت بدابۃ الحسن، جب جانے لگے تو حضرت امام حسن ان کی سواری کسی غلام نے آگے کی کہ امام حسن اس پر تشریف فرما ہو جائیں۔ تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کسی غلام نے ان کی سواری کو آگے کیا، تو کہتا ہے میں نے دیکھا فَأَمْسَكَ لَهُ ابن عباس بِالرِّكَابِ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اتنے بڑے عالم ہیں، جو ابن العلماء، شرق اور غرب میں لوگ انہیں جانتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے غلام کے ہاتھ سے رکاب لے لی۔ سواری کی رکاب ایک ہوتی ہے لگام، لگام وہ ہوتی ہے جو منہ میں ہوتی ہے اور اس میں سواری کو دائیں اور بائیں موڑا جاتا ہے، وہ لگام نہیں تھی، وہ رکاب تھی۔ رکاب وہ ہوتی ہے جس پر سوار پاؤں رکھتا ہے اور پاؤں رکھ کر وہ زین پر بیٹھتا ہے، اسے کہتے ہیں رکاب۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا عالم حضرت عبداللہ ابن عباس اس سواری کی رکاب کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور حضرت امام حسن کے آگے کرتا ہے کہ آپ اس پر قدم رکھیے اور قدم رکھ کر سوار ہو۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں وَصَوَّى عَلَيْهِ، آپ نے اس جانور کو، اس سواری کو کچھ سکون بھی کیا۔ جب کوئی گھوڑے پر آپ نے دیکھا ہوا بیٹھنے لگتا ہے تو وہ جو اس گھوڑے کا مالک ہوتا ہے اسے قابو کرتا ہے کہ یہ اچھلے کودے نہیں، کہیں بیٹھتے ہوئے سوار گر نہ جائے۔ وَصَوَّى عَلَيْهِ، حضرت ابن عباس نے اس سواری کو کچھ سکون کیا، اور پھر حضرت امام حسن اس سواری پر سوار ہوئے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام حسن جب سوار ہو گئے ثم جیء بدابۃ الحسین، پھر امام حسین کی سواری لائی گئی۔ کوئی غلام ان کی سواری لے کر آیا کہ امام حسین اس پر سوار ہو جائیں، تو کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكَ لَهُ ابن عباس بِالرِّكَابِ، کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے
اس سواری کی رکاب کو بھی اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور ایسے اپنے ہاتھوں سے حضرت امام حسن کے آگے، امام حسین کے آگے کیا کہ آپ اس پر پاؤں رکھ کر سواری پر سوار ہو گیا، وَصَوَّى عَلَيْهِ، اور جانور کو بھی کنٹرول کیا کہ اچھلے کودے نہیں، کہیں امام حسین کو تکلیف نہ۔ کہتی ہیں کہ جب یہ دونوں شہزادے سوار ہو گئے، فَلَمَّا مَضَيَا، یہ دونوں شہزادے چلے گئے، تو اب وہ جو راوی تھا جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، مدرک ابو زیاد، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ سواری آئی اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کیا، میں سب دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے عبداللہ ابن عباس، انت اکبر منہما، کہ عبداللہ ابن عباس آپ ان دونوں سے بڑے ہو، انت اکبر، آپ زیادہ بڑے ہو ان دونوں سے، یعنی یہ جو شہزادے ہیں امام حسن امام حسین، آپ ان سے بڑے ہو، آپ اصغر تو نہیں ہو، مگر کام آپ نے اصغر والا کیا ہے، کام آپ نے خادموں والا کیا، آپ نے جو خادم کام کرتے ہیں آپ نے وہ کام کیا، رکاب آگے کی، جانور کو کنٹرول کیا اور انہیں سوار کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ آپ کو ان دونوں سے بڑے ہو، انت اکبر منہما۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا، سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم، حبر الامہ ان کا لقب، شرق اور غرب سے لوگ ان کے پاس آتے تھے، مسائل پوچھتے، وہ کہتے ہیں یا لکا، اے لکا، لکا اس کا ایک معنی اچھا نہیں ہے، اگر وہ یہاں مراد نہیں ہے، اور ایک معنی اچھا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی حسنین کو لکا فرمایا ہے۔ لکا کا معنی کیا ہے؟ لکا کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، مننے کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو ابو مدرک ابو زیاد، انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کے بڑے ہی دونوں سے یہ کیوں کیا؟ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا لکا، اے لکا، اے مننے، اتدری من ھذان، کیا تو جانتا ہے کہ یہ دونوں کون ہیں؟ تو جانتا ہے، تو ان کا مقام جانتا ہے، تو ان کا درجہ پہچانتا ہے، تو ان کا رتبہ جانتا ہے۔ ارے میں نے ان کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر کس کا ادب کیا، میں نے ان کے برابر میں بیٹھ کر کس کی خوشبو کو سونگا ہے، میں نے انہیں خوش کر کے اس ذات کی خوشی حاصل کی ہے۔ تو جانتا ہے، اتدری من ھذان، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ ھذان ابنا رسول اللہ، یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں اَوَلَيْسَ هَذَا مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ أُمْسِكَ عَلَيْهِمَا وَأُصَلِّيَ عَلَيْهِمَا، کہتے ہیں کہ جس کے یہ نواسے ہیں، جو ان کے نانا ہیں، ان کے عبداللہ ابن عباس کا کتنے احسان ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کو جو ایمان ملا ہے یہ ان کے نانا کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس جو عالم بنا ہے یہ کس کے صدقے میں بنا ہے؟ ان کے نانا کے صدقے میں بنا ہے۔ آج اگر دنیا عبداللہ ابن عباس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، مانتی ہے، تو کس کی وجہ سے؟ ان کے نانا کے صدقے۔ ان کے نانا کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ ان احسانات کے مقابلے میں یہ تو کوئی ادب ہی نہیں جو میں نے کیا،
جو میں نے توڑ دیا یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ ہے ادب، یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ جو صحابہ کرام ان شہزادوں کا، اہل بیت کا کیا تھا. اور سنتے ہیں حضرت